بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دفاع ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن دفاع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اہل بیت اور اولاد و احفاد رضی اللہ عنہم کا دفاع بھی آتا ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت داروں کا بھرپور دفاع کرے اور ان ستمگروں کا منہ توڑ جواب دے جو آفت مآب خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ اور طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہما کی عصمت پر انگلی اٹھانے سے باز نہیں رہتے، جن کی آفت و عصمت اور برات و طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے نازل فرمائی۔ چنانچہ سورہ النور کے دوسرے رکوع کی 10 آیات قیامت تک مسلمانوں کی زبان پر رہے گی۔ ائمہ دین اور علماء اسلام نے بلا خوف لومہ لائم امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھرپور دفاع کیا، حتیٰ کہ امام دار الحجرت امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائے، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے اسے قتل کیا جائے۔ لوگوں نے اس تفریق کی وجہ پوچھی تو موصوف نے جواب دیا کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو اس نے ان پر بہتان باندھا، اور جس نے ان پر بہتان باندھا تو اس نے گویا قرآن کریم کی تردید کی اور اس پر ایمان نہ لایا، جبکہ اللہ نے سورہ النور میں فرمایا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ پر ہی بس نہیں بلکہ ان کفار کے بعض حاشیہ برادر اور بقر میں خود ماڈریٹ مسلمان خصوصاً روافض و شیعہ بھی ان ہی کی دیکھا دیکھی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو طعن و تشنیع کا ہدف و نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ ان کی برات اور طہارت و پاک دامنی کی گواہی نہ وہ خود دے رہی ہے نہ ان کا کوئی قریبی عزیز، بلکہ ان پر لگائے گئے بہتان کی تردید خود رب کائنات نے قرآن کریم میں فرما دی ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ انہیں اس افک و بہتان سے بری قرار دے دے بلکہ ساتھ ہی ان کے حسن کردار کی سند طیبہ بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے خبث باطن کے اظہار کے لیے زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بد زبانی کا دفاع کرتے ہوئے سلف امت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تبرہ کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ المستعین باللہ کے زمانے 250 ہجری میں تبرستان کے علوی حاکم اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل و خانواد کے چشم و چراغ حسن بن زید کے پاس ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بد زبانی کی تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے غلام کو حکم دے دیا یا غلام اضرب عنقہ، اے غلام اسے قتل کر دو۔ علویوں شیعوں نے کہا کہ یہ شخص تو ہماری ہی شیعہ جماعت کا فرد ہے۔ اس پر حسن بن زید نے کہا معاذ اللہ، اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں ارشاد فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ پاک لوگ ان کی باتوں سے بری ہے اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اگر اس آدمی کے بقول خاکش بدہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خبیث
ٹھہرے تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی تہمت عائد ہو سکتی ہے، لہذا یہ شخص کافر ہے، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جس الزام سے اللہ تعالی نے بری قرار دے دیا ہے، اس کو لے کر ان پر طعنہ زنی و بہتان تراشی کرنا قاضی ابو یعلا کے نزدیک کفر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کئی ائمہ نے اس کا یہی حکم ذکر کیا ہے، اور متعدد اہل علم و نظر نے اس بات پر اجماع ہونا بیان کیا ہے، جس کی تفصیلات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول صفحہ 565-566 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی دوسری ام المؤمنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا برا بلا کہا، اس کا بھی دو میں سے صحیح ترین قول کی روح سے وہی حکم ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعنہ زنی کرنے والے کا ہے کہ او بھی بلا اختلاف کافر و مرتد اور واجب القتل ہے۔ اسی طرح ائمہ و علماء کے کئی فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بلا کہنے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کافر اور قرآن کا منکر ہے، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔